الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة ہود وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے یہ طعنہ زنی کی تھی کہ اے نوح، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ادنا درجے کے ہیں اور معاشرے میں ان کا اعلیٰ مقام نہیں ہے، ان کے پاس دولت، وجاہت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت آئی جس میں نوح علیہ السلام کا جواب ذکر ہے، یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم لوگوں سے نہیں مانگتا جو مالی خود غرضی کا شبہ ہو، میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں، اسی کی یہاں سے مزدوری ملے گی۔ بحمد اللہ، نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت، پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں؟ اگر تم میرے اتباع کو محض ان لوگوں کی افلاس یا پیشے کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ میں وہ نہیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خستہ حالی کی بنا پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں، انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وہ میری شکایت اس کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا، اور میں ظاہر حال کے خلاف یہ کیوں کر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے؟ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں، یہ پروردگار کے یہاں پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی، اور جہل اور حماقت سے انجام پر تم کیوں نظر نہیں کرتے؟ صرف ان کی ظاہری شکستگی دیکھ کر ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو اور ایسی محمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو تم ہمارے پاس آؤ گے۔ کیا غربت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہی چیز تو ہے جو حق قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی۔ عموماً دولت اور جاہ کا نشہ انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے، اسی لیے ہرقل کی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کے متبعین ضعفاء ہوتے ہیں۔ بہرحال تم نہیں جانتے کہ سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے، وہاں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ اپنے کو ان سے بہتر سمجھنا تمہارا جاہلانہ غرور تھا، یعنی میں تمہارے کبر اور غرور اور جہالت سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کیسے کروں؟ اگر تمہاری رعایت سے میں نے خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دے دیے تو اس کی سزا اور گرفت سے مجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔